اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنا نقصان کر رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا تو یہ ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ لوگ مصر آئے تھے اور یہیں رہنے لگے، اور ان کے جو اصلی وطن ملک شام میں عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ پوری طرح سے اطمینان میں آ گئے اور مصر میں رہنے لگے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل جہاد کے ارادے سے چلے، ملک شام کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے عمالقہ کی طاقت اور قوت کا انہیں اندازہ ہوا، اور جب ان کی طاقت اور قوت کا حال معلوم ہوا تو یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے اور جہاد کرنے سے ان لوگوں نے صاف منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی یہ سزا دی کہ 40 سال تک اسی میدان میں یہ لوگ پریشان پھرتے رہے۔ اللہ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ یہ مصر جانے کے ارادے سے صبح میں یہ سفر کرتے اور دن بھر کرتے رہتے، اور جب رات ہوتی تو یہ لوگ آرام کے لیے رک جاتے، اور پھر جب صبح میں اٹھتے تو دیکھتے کہ انہوں نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر یہ لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح سے یہ کرتے کرتے ان کو 40 سال ہو گئے، اور یہاں ان کے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، بھوک سے بھی ان کی بری حالت ہو رہی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا بھی انتظام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کر دیا ان کے اوپر، اور بھوک کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیا۔ من یعنی کہ درختوں پر ترنجبین جو ایک شیریں چیز ہے، اور سلوہ یہ بٹیرے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بھیج دی، اور ان سے یہ لوگ اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ اور پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی ماریں، اس سے چشمے پھوٹ پڑے، اور اسی طرح سے ان کی پیاس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، بے تکلف ہو کر کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور تم حِطَّةٌ یعنی کہ تم یہ کہتے جانا کہ بخش دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تم سے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ من اور سلوہ کھا کر کے اکتا گئے تو وہ معمولی چیزوں کی کھانے کی فرمائش کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم اس آبادی کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی، تم بے تکلف ہو کر کے وہاں سے کھانا۔ لیکن وہاں پر جانے کا ایک حکم بتا دیا کہ تم جب اندر جانے لگو تو دروازے میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، جھکے جھکے داخل ہونا، اور اپنی زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، یعنی کہ بخش دے، یہ کہتے جانا تو ہم تم سے تمہاری جو پچھلی خطائیں ہوئی ہیں تو ہم تم سے تمہاری وہ سب خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سو ان ظالموں نے
اس قول کو بھی بدل ڈالا خلاف اس کے جو ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں کے اوپر عذاب نازل کیا، آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے عدول حکمی پر، یعنی کہ جیسا ان سے کہا گیا تھا انہوں نے یہ نہیں کیا، تو ہم نے ان کے عدول حکمی پر، ان ظالموں پر آسمان سے عذاب کو نازل کر دیا۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور قول، ایک اور کہنا جو ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت، اسی وجہ سے نازل کی کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے، جو کہا جاتا تھا تو اس کے الٹا کرتے تھے۔ وہ آسمانی آفت کیا تھی؟ طاعون تھا، جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا رہتا ہے اور حکم برداروں کے لیے وہ رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا، ان کے عدول حکمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اور وہ عذاب طاعون تھا، اور یہ سزا ان کو ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی اس سے ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ علیہ العظیم۔